بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روڈ پر گزرتے ہوئے اچانک ایک ریڑھی پر نظر پڑی جس پر بہت خوبصورت انداز سے چکوال تلنگانہ کی تازہ خستہ مونگ پھلی لکھا ہوا تھا۔ شیشے کے بڑے باکس میں رکھی ہوئی مونگ پھلی اور اس پر جلتی مٹی کی ڈولی اس انداز سے لگی ہوئی تھی کہ دل للچا گیا اور بے اختیار اس ریڑھی کی طرف گیا۔ ریڑھی پر پہلے سے 5-6 بندے مونگ پھلی لینے کے لیے کھڑے تھے۔ ریڑھی پر 2 قسم کی مونگ پھلی جن کے ریٹ نمایاں لکھے ہوئے تھے۔ چکوال کی مونگ پھلی 70 روپے پاؤ، تلنگانہ والی مونگ پھلی 80 روپے پاؤ۔ ریڑھی کے مالک کو دیکھا جو دونوں ہاتھوں سے معذور تھا۔ وہ شخص اپنے معذور ہاتھوں کے ساتھ بہت سلیقے اور تندہی سے آگ والی مٹی کی ڈولی کو ہٹا کر نیچے سے گرم گرم مونگ پھلی شاپروں میں ڈال ڈال کر دے رہا تھا۔ ریڑھی پر مونگ پھلی کے علاوہ سلیقے سے سجے ہوئے شیشوں کے ڈبوں میں ریوڑی، بھنے چنے، ٹکیاں، بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے بات چیت شروع کر دی اور وہ بندہ بہت اچھے انداز سے باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ معلومات لینے پر پتہ چلا کہ اس کام سے روزانہ کے 2000-2500 کی آمدنی ہو جاتی ہے۔ مشہور شاہراہ اور رش والی جگہ پر ریڑھی ہونے کی وجہ سے سیل اچھی ہوتی ہے۔ باتوں باتوں میں پوچھا کہ ہاتھوں کی معذوری کی وجہ سے کام میں رکاوٹ تو نہیں ہوتی؟ ہنس کر بولا، مجھے تو اپنی اس معذوری سے محبت ہے۔ ادھر فیصل آباد میں ہی ایک کپڑے کی فیکٹری میں کام کرتے ہوئے مشین میں ہاتھ آ گئے اور فیکٹری والوں نے نوکری سے نکال دیا۔ معذور ہاتھ والے بندے کو کون سی جگہ نوکری ملے گی؟ اسی سوچ نے مجھے اپنے کام کی ہمت دلائی اور میں اب فیکٹری کے مینیجر سے زیادہ کما رہا ہوں اور وہ بھی باعزت طریقے سے۔ الحمدللہ، اس نے بڑی عجیب بات کہی جو دل چیر گئی۔ اگر میں معذور نہ ہوتا، ہاتھ صحیح سلامت ہوتے تو ابھی تک فیکٹری میں مینیجر اور اپنے متعلقہ افسر سے باتیں سنتا اور روتا رہتا۔ اس معذوری نے مجھے باعزت طریقے سے رزق کمانا سکھایا۔ مجھے تو اپنے ان ٹنڈے ہاتھوں سے محبت ہے۔ سردیوں میں مونگ پھلی، ڈرائی فروٹس بیچتا ہوں، گرمیوں میں اسی ریڑھی پر شربت فالودہ بیچتا ہوں اور باعزت طریقے سے اپنے گھر والوں کے لیے حق حلال کا رزق کماتا ہوں۔ انسان جب کچھ کرنا چاہے تو کسی قسم کی رکاوٹ، معذوری، پریشانی اس کے آڑے نہیں آتی۔ اس کے مقصد اور عزم کے سامنے دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور جو انسان صرف سوچتا رہے، دوسروں کے آسروں اور امیدوں پر رہے، سستی کاہلی کی وجہ سے کچھ نہ کرنے کا ارادہ لیے ہوئے ہو، اس کے لیے قدم قدم پر سینکڑوں رکاوٹیں، پریشانیاں ہیں۔